ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، تب جا کے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان ملت اور عزیزان قوم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، 10 دسمبر 2008 کا وہ دن کہ جب پورا ملک عام طور سے اور شاملی، مظفر نگر اور کیرانہ خاص طور سے ماتم منا رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاملی، مظفر نگر اور کیرانہ کے اندر مہینوں تک چولہا نہیں جلا، مہینوں تک ماتم مناتے رہے۔ کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان ایک حادثے پر اتنا غمگین تھے کہ ان کے چہرے پر ہنسی لانا مشکل تھا، اور وہ اپنے ایک قائد اور شخصیت کو یاد کر کر کے روتے ہیں اور آج بھی روتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا چاروں صدنوں کے اندر اپنے ممبر بننے کا۔ ملک ہندوستان کے اندر 4 صدن ہیں، راجیہ سبھا، لوک سبھا، ویدھان سبھا اور ویدھان پریشد، چاروں ہی میں وہ ممبر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 1964 کو بندو حسن کے خاندان اختر حسین کے گھر میں پیدا ہونے والے جناب منور حسن چودھری صاحب کی۔ منور حسن چودھری صاحب شاملی، مظفر نگر اور کیرانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کے دل میں بستے تھے اور آج بھی بستے ہیں۔ 6000 سے زیادہ نام ان کو یاد تھے، اور نام ہونے کی خاص وجہ یہ تھی کہ جس سے وہ ایک مرتبہ مل لیتے تھے، وہ ان کے ساتھ میں اس طریقے سے گھل جاتے تھے، مل جاتے تھے کہ وہ اپنی ساری جو ہے عاجزی، ان کی ساری کو ظاہر کر دیتے تھے، اور ان کے سامنے وہ اپنے بڑپن کو بالکل ختم کر دیتے تھے۔ بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور سنجیدہ قسم کے وہ آدمی تھے۔ لوگ ان کے لیے دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ 10 دسمبر 2008 کو ان کا انتقال ہوا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی جو ہے موت ہو گئی تھی، لیکن آج بھی میرے محترم لوگ ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، خدمت گزار تھے، بلا تفریق مذہب و ملت انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں۔ جہاں ان کے پاس عہدہ تھا، وہی ان کے پاس خدمت گزاری کا، سیوا کا مادہ بھی تھا۔ انہوں نے بلا تفریق کے مذہب و ملت نہ یہ دیکھا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میری جو ہے ویدھان سبھا کا ہے یا میری لوک سبھا کا ہے یا اس سے باہر کا ہے، نہیں، انہوں نے سب کی خدمت کی ہے۔ اسی لیے میرے محترم 10 دسمبر 2008 کو ان کی برسی منائی جاتی ہے، ان کا یوم وفات منایا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے جو شرندانجلی دینے والے ہیں وہ شرندانجلی دیتے ہیں، جو دعا کرنے والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ آج بھی مدرسوں میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ مغفرت کی دعا ان کے لیے یوں ہی نہیں کی جاتی، انہوں نے واقعتاً لوگوں کا دل جیتا ہے اور لوگوں کی خدمت کے کام کیے ہیں۔ راجنیتی اور پولیٹکس کی اگر چودھری صاحب کی بات کریں تو انہوں نے اپنے دادا سے راجنیتی کی ملی ہوئی وراثت کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا، اور 1986 میں اپنی راجنیتی کی شروعات کی، اور 1991 میں جنتا دل کے ٹکٹ پر وہ ودھایک چنے گئے۔ اسی طریقے سے 1993 میں بھی وہ جو ہے ویدھان سبھا کا چناؤ جنتا دل کے ٹکٹ پر ہی جیتے۔ آگے چل کے 1986 میں انہوں نے سماجوادی پارٹی جوائن کی، اس سے وہ لوک سبھا کا جو ہے چناؤ جیتے۔ لوک سبھا کا چناؤ جیتنے کے بعد سماجوادی پارٹی میں رہتے ہوئے ہی انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا۔ اسی طریقے سے ویدھان پریشد کا بھی چناؤ انہوں نے بھاری متوں سے جیتا اور MLC بن گئے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد میرے محترم انہوں نے BSP جوائن کر لی، یعنی بہوجن سماج پارٹی، وہ جوائن کی، اور 2003 میں ویدھان پریشد کا چناؤ جیتنے کے بعد اور MLC بننے کے بعد میرے محترم 10 دسمبر 2008 کو، اس وقت میں وہ BSP جو ہے پارٹی میں تھے، بہوجن سماج پارٹی میں تھے، مایاوتی جی کی پارٹی میں تھے، اس میں وہ رہتے ہوئے 10 دسمبر 2008 کو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے چودھری صاحب کی راجنیتک وراثت کا کہ اس کو کون سنبھالے گا۔ 2009 میں ہی، یعنی ان کی وفات کے اگلے سال ہی 2009 میں رالود کے ٹکٹ پر ان کی اہلیہ محترمہ تبسم حسن وہ جیتتی ہیں اور لوک سبھا میں پہنچتی ہیں۔ اسی طریقے سے 2018 میں بھی وہ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن جیتتی ہیں اور لوک سبھا میں پہنچتی ہیں اور MP بن جاتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتی ہیں۔ منور حسن اور تبسم حسن کے بیٹے ناہید حسن بھی 3 بار کے ودھایک ہیں،
اور بیٹی ان کی جو اقرا حسن ہے 2024 میں لوک سبھا کا چناؤ اور الیکشن وہ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر جیتی ہیں اور اسی سال وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنی ہے. تو یہ ان کا راجنیتک سفر ہے اور یہ ان کی وراثت ہے جس کو ان کے بیٹے اور بیٹے نے اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے, اور راجنیتک ان کے جو سفر ہے اس کی جو وراثت ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور چودھری صاحب نے جو خدمات کی ہیں ان کو تو کون ہی بھلا سکتا ہے, آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. ایک کباب والے کا بیان ایک انٹرویو میں نے پڑھا, وہ کہتا ہے کہ چودھری صاحب میرے پاس آتے تھے اور کباب کھاتے تھے اور کباب کھانے سے پہلے ہی مجھے پیسے دیتے تھے. ایک رکشہ والے کا انٹرویو میں نے پڑھا, وہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ چناؤ لڑنے سے پہلے ہی کبھی جوانی کے دنوں میں ہی ایک مرتبہ چودھری صاحب میری رکشہ میں بیٹھے اور مجھ سے میرا نام پوچھا, میں نے بتا دیا میرا نام عبداللہ ہے. تو ایم پی بننے کے بعد بھی, راجیہ سبھا کا ممبر بننے کے بعد بھی, اتنا بڑا نیتا ہونے کے بعد بھی جب بھی میں کہیں انہیں راستے میں ملتا تھا تو دور سے ہی کہتے تھے ہاں بھائی عبداللہ کیا حال ہے. اس طریقے کی چودھری منور حسن صاحب بڑے ہی سنجیدہ اور ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. واقعتاً بہت ہی وہ زمین اور مٹی سے جڑے ہوئے آدمی تھے. وہ ان کا جو ہے ایک مقولہ بھی مشہور ہے, ایک انداز بھی ان کا مشہور ہے. وہ اپنے کسی بھی بے تکلف آدمی کے گھر میں چلے جاتے تھے اور جا کر کے کہتے ہیں لاری لا روٹی لیا, لاری لا کھانا لیا. یعنی وہ اتنے سنجیدہ آدمی تھے اور لوگ ان کو مانتے بھی تھے, برا نہیں مانتے تھے, وہ ان کو مانتے تھے اور اچھے طریقے سے انہیں اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھاتے تھے. سر اور آنکھوں پر اسی آدمی کو میرے محترم بٹھایا جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے لیے خدمت گزار ہوتا ہے, جو لوگوں کی سہولیت کا انتظام کرتا ہے, نہ کہ لوگوں کے لیے راستے میں روڑا بنتا ہے. وہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے نا, اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو آدمی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے, جمع رہتا ہے, اور موت کے بعد بھی اسے لوگ سال ہر سال تک اور صدیوں تک یاد کرتے ہیں. آج انہیں کو یاد کیا جا رہا ہے. 10 دسمبر 2008 کو ان کی جو ہے شہادت ہو گئی تھی, وفات ہو گئی تھی. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے. ان کے جو بیٹے اور بیٹی اور دوسرے اور اہل خانہ ہیں, اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت لگائے, انہیں اور اچھے طریقے سے قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے. اس پوری ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتا دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.